ڈرایا جا رہا ہے غیر مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جسے غزوہ ہند کہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے ہوگی اور اس میں سب سے زیادہ نقصان غیر مسلمانوں کا ہوگا، ایسا بول کر ڈرایا جا رہا ہے انہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑی جنگ ہو تم بچنے کا کام کرو۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، غزوہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ سب سے پہلی غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں پروفٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، حصہ لیں۔ اس کے علاوہ باقی جنگوں کو غزوہ نہیں کہتے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر عربی زبان کے سریہ غزوے صرف وہ ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، جنگیں اور وہ شریک ہوئے۔ اب آخری غزوہ جو ہوا وہ غزوہ تبوک تھا۔ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن اس میں خود شریک ہوئے، وہاں تک گئے، وہ جو رومن امپائر تھی اس کی بارڈر تک، اور وہاں سے واپس آئے تو خود اس کے اندر شریک ہوئے۔ تو یہ تھا غزوہ تبوک، یہ تو لاسٹ تھا سن 9 ہجری میں، اور اس کے ایک سوا سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہوا جس میں خود شریک ہوئے ہوں۔ تو اب غزوہ ہند کب ہوگا اور اس میں وہ خود کیسے شریک ہوں گے؟ دو حدیثیں میں آپ کو بہت سی ہیں جو حوالہ دیا جاتا ہے جو آتی ہیں، ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں گڑھی ہوئی یا اتنی ضعیف ہے کہ ان کو ہم نہیں لے سکتے۔ دو ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، بس دو۔ وہ دو میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے اصابتان من امتی، یہ حضرت ثوبان مولا سے روایت ہے، اعرضہما من النار، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اعرضہم اللہ من النار، اللہ نے نار جہنم سے یا آگ سے سرکشت محفوظ کر دیا ہے۔ اصابت تغزو الہند، ایک وہ جو ہند میں غزوہ کرے گا، ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، ماں عیسیٰ ابن مریم، وہ دوسرا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک دوسری سن لے پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں عربی الفاظ اس لیے اب آگے نہیں کہہ رہا کہ وقت ذرا سے بچ جائے، میں ترجمہ رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس وقت ہوا جب یہ غزوہ ہوگا تو میں اپنا جان و مال اس میں خرچ کروں گا، اگر میں مارا گیا اس کے اندر تو میں بہترین شہید ہوں گا، اور اگر لوٹا اس میں سے واپس تو جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ یہ دو ہیں جن کو ہم ریلائی کر سکتے ہیں، باقی کوئی ایک بھی ریلائبل نہیں۔ کچھ روایات یہ جوڑ دیتے ہیں، ادھر کی مہدی کا ایک موضوع ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہاں پہ بھی کچھ ہند کا نام آیا ہے، وہ بھی اس میں لا کے جوڑ دیتے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو چونکہ ہند نام آ گیا تو اس میں جوڑ جوڑ کے وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں اپنا ایک ٹاپک بنا کر۔ ان سب کو ہٹا دیجئے، یہ دو ہیں بس۔ ان دو حدیثوں کے اندر ایک وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوہ ہند ہوگا، اور نہیں ہوا۔ ان کی بات تو سچی ہے اور حدیثیں بھی اگر ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، یا اسے ہم جنگ بھی کہہ لیں، کہ جس میں وہ خود شریک ہیں۔ اب خود شریک کیسے ہوں گے؟ مادی طور پر، میٹیریلی، شاریرک طور پر، جسمانی طور پر تو نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب روحانی شرکت ہوگی، پہلی بات۔ اگر کوئی غزوہ ہند ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی شرکت ہوگی، پرسنلی فزیکلی نہیں ہوگی شرکت۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آخری دفعہ جنگ تبوک تھا، اس کے بعد بھی کوئی غزوہ نہیں ہوا۔ اگر کہیں محمود غزنوی آیا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہو گیا، نہیں تو وہ تو بہت بات کی بات ہے، جنگ غزوہ تبوک لاسٹ تھا۔ اب اگر کسی میں شریک ہوں گے تو وہ روحانی ہوگا، نمبر ایک روحانی شرکت، یعنی تمثیلی بات ہے، ایلیگوریکل۔ اگر ان کی شرکت، سملت ہونا وہ روحانی ہے تو پھر غزوہ یعنی جنگ جو ہے وہ جنگ بھی تلواروں، ہتھیاروں اور توپ کی اور بندوقوں کی نہیں ہے، پھر وہ بھی جو ہے وہ ایلیگوریکل ہے، جنگ جو ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جنگ بھی ایلیگوریکل ہے، جس کے اندر ان کی شرکت ہوگی۔ وہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں ہے کہ آئیں گے اور انہیں فتح کر لیں گے اور سب کو سب یہ کر لیں گے، یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک تیسری بات یہ سمجھ لیا انہوں نے، سپوز کر لیا کہ ہندوستان میں تو سارے غیر مسلم ہیں اور غزوے کے اندر مسلمان جیتیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہوں گے۔ پہلی بات تو وہ ہار جیت کی ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ کیوں نہیں سمجھتے یا یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ کوئی کبھی ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس ملک کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ سچائی کو تسلیم کر لیں اور وہ ساری دنیا سے منوانے کے لیے نکلیں، وہ غزوہ ہند ہو، ہندوستان سے نکلیں اور اس میں روحانی شرکت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل میں غزوہ ہند وہ ہے، اس کے بہت ثبوت ہیں، لیکن پھر یہ کہ ایک لمبا موضوع ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی ایسی یا فزیکل، اس لیے کہ جس میں فزیکلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، جب نہیں ہوگی تو وہ غزوہ ہند میں نہیں ہوگا جسے وہ سمجھ رہے ہیں اور جس کا شور مچاتے ہیں اور جس کے کاؤنٹر میں یہاں پر لوگوں کو الرٹ کیا جاتا ہے۔
हाँ, ये उन्होंने बशारतें दी हैं कि जिसे यहाँ पर सतयुग का आना कहा गया है, वो बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। वो सतयुग आएगा, लोग हक को पहचानेंगे, जब हक को पहचान लेंगे तो वो सारी, ये बहुत बड़ी ताकत होगी पूरी दुनिया के लिए, और इनका दुनिया पे पूरी अटैक होगा। वो अटैक भी फिक्री होगा, वैचारिक होगा, और पूरी दुनिया सच्चाई को लेके, हक को लेके। और ये है जिसमें वो इमामत विश्व नरेश पद पर आ जाएंगे, इमामत आलम के मनसब पर आ जाएंगे। तो असल बात तो रिवर्स है, इनका हमला होगा बजाय इसके कि उनके हमले के। ये हमला पाकीज़ा और अच्छा हमला होगा, ये जंग होगी, लेकिन ये जंग वैचारिक होगी, और इसमें रूहानी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होंगे। दोस्तों, ये चैनल हमारा नया है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।